الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا میرے عزیز دوستو بزرگوں، گزشتہ 2-3 جمعہ سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ایک ہے مقام رسالت، ایک ہے مشن رسالت۔ جشن رسالت یہ منانا آسان ہے اور منایا جاتا ہے، اور سال میں ایک دن۔ مشن رسالت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وظیفہ حیات ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، آپ کا ہر پہلو، اس کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود کا پڑھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں بابرکت فضیلت کے باعث ہے۔ مگر ان تمام چیزوں میں جو ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا وہ ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی۔ ولادت رسالت یہ تو آپ کے لیے خاص ہے، آپ سے جتنی چیزیں لگی وہ سب خاص کی خاص ہے، وہ بہتر ہے، افضل ہے۔ جتنی بھی چیزیں نسبت لگی، آپ کا خاندان لگا، جو خاندان آپ سے لگا وہ خاندان اونچا ہوگا، جس بستی میں آپ آئے وہ بستی اونچی ہوگی، جس قوم میں آپ آئے وہ قوم اونچی ہوگی، جس زبان میں آپ آئے اس زبان کے بارے میں آپ نے فرمایا اہل عرب کو برا نہ کہو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن کی زبان عربی ہے، تو وہ زبان اونچی ہو گئی۔ بلکہ جو کپڑوں میں جو کپڑا سرکار کو لگ گیا وہ کپڑا سب سے اونچا ہو گیا۔ ایک مرتبہ تو سرکار اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی تھے، ایک پہاڑ پر پہاڑ نے ہلنا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ نے کہا خاموش ہو جا، تجھ پر آخری نبی موجود ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ محدثین نے لکھا وہ زلزلہ اپنی جگہ پر، مگر پہاڑ فخر کر رہا تھا دوسرے پہاڑوں پر کہ تم پر پتھر ہے، مجھ پر نبوت کی ذات ہے، تم پر درخت ہے، مجھ پر کائنات کے نبی موجود ہے۔ وہ فخر کر رہا تھا۔ جس پہاڑ پر آپ کھڑے وہ کائنات میں سب سے اونچا، جس پانی کو آپ نے استعمال کیا وہ پانی سب سے اونچا، یعنی جتنی چیزیں آپ سے لگی ہوئی وہ سب سے اونچی ہے۔ جو اولاد آپ کی وہ تمام اولادوں میں سب سے اونچی، جو خاندان آپ کا تمام خاندانوں میں سب سے اونچا۔ استعمال کرنے کی چیزیں یا رہنے کے مقامات یا جس کو آپ نے پسند کیا وہ تمام کی تمام چیزیں اونچی، کیوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ایسا اونچا بنایا ہی۔ ساری مخلوق آپ کو اپنا نبی مانتی اور ساری مخلوق آپ کی اتباع کرتی۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند نے اتباع کر کے اشارے کو سمجھ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سورج نے اتباع کیا آپ کی، سورج نے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حضرت علی کی گود میں آپ تشریف فرما تھے، آپ کو نیند لگ گئی، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے تمہارے جیسے تو اللہ کے نبی کو اٹھاتے تھے، اٹھو، جس چیز کی تم دعوت دے رہے وہ تم ہی سوتے پڑے گے۔ یہ میرا اپنا ہوتا تھا، آج کا جو لوگوں کے اندر ہے نا، بعض لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ ادب کیا چیز ہے، اس وقت تو کرنا کیا ہے، مگر حضرت علی سمجھدار تھے، شریعت کے رمز و شناس تھے، شریعت کو سمجھتے تھے، مزاج نبوت کو سمجھتے تھے، مزاج شریعت کو سمجھتے تھے، کس وقت اللہ کا کیا امر ہے اس کو سمجھتے تھے۔ نماز فریضہ محتمم بشان عمل ہے، مگر سرکار کی شخصیت
سب سے اونچا مقام رکھتی ہے۔ نماز کو دہرایا جاتا، قضا کیا جا سکتا ہے، سرکار کی بے ادبی ہو جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، آپ کی جب آنکھ کھلی تو دیکھے کہ سورج ڈوب رہا تھا، مغرب کا وقت شروع ہونے میں۔ حضور نے پہلا سوال کیا، نماز پڑھی؟ مسکرائے لگے، کہ سرکار نہیں پڑھا۔ وہاں بھی احسان جتاتے تھے، آپ تھے میں کیسا پڑھتا، مگر صحابہ نے ادب بھی سیکھا تھا رسول اللہ سے، اس طرح ادب کرتے۔ حضرت امام حضرت حاجی امداد اللہ مہدی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مسائل اپنے شاگرد مولانا رشید احمد گنگوئی کو لکھ کے بھیجا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی وہ مقام کے حامل ہے، ان کو وقتوں کے امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، خاتم الفقہاء والمحدثین کہا جاتا ہے۔ ابھی حال میں پیدا ہوئے تھے مولانا رشید احمد گنگوئی۔ فقیہ النفس کہا تھا امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ النفس کہا تھا۔ حضرت تھانوی جیسا ان کی چوکٹ پہ جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری جیسے ان کی فقاہت کو مانتے تھے، ان کی مزاج شریعت کو مانتے تھے، شریعت کی مزاج کو سمجھتے ہوئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کون ہے معلوم ہے؟ اس ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے، علماء عرب لے جانے کو تیار تھے۔ جامعہ ازہر کے ایک وہاں کے جامعہ ازہر کے جامعہ الازہر ایک مدرسہ ایک ہے مصر کے اندر، جو دنیا میں بڑا مشہور مانا جاتا ہے، وہاں کے فارغین کی بڑی توقیر اور عزت ہوتی ہے۔ وہاں کے ناظم تعلیمات مولانا عبد الرشید میناری جس وقت ہندوستان میں تشریف لائے تو ارادہ کیا چلو بھائی دیوبند بھی دیکھ لیں۔ دیوبند میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سبق چڑھ رہا تھا بخاری شریف کا، اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس بات کو ایک بات پڑھ لی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھولی تھی، جس کو سرسری دیکھا 40 سال بھولے نہیں، صفحہ نمبر کے ساتھ 70 نمبر کے ساتھ یاد۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کی طرف اشارہ کرتے تھے، اگر آپ مجھے کہہ دو کہ ڈبل لکھ دو تو میں اس کو ڈبل لکھ دوں گا۔ اللہ نے اتنی ذہانت دی تھی۔ تو مولانا عبد الرشید اتنے بڑے عالم دین نے جب ان کے درس میں بیٹھے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور کہاں کے زمانے میں حافظ ابن حجر کو اگر دیکھنا ہے، اسقلان کے جو شارح بخاری ہے جس کو سارے علماء مانتے ہیں، ان کی بات کو کوئی رد ہی نہیں کر سکتا، اگر اس زمانے میں کسی کو ابن حجر دیکھنا ہے انور شاہ کشمیری کو دیکھنا۔ وہ کہنے لگے تم یہاں جو ملتا ہے لے لو، میرے پاس چلو، میں تم کو جتنا چاہو اتنے دے دوں گا، تم جامعہ ازہر میں چلو، حدیث اور حدیث کے محدثین کے مقام کو سنبھالو، آپ اب سید المحدثین بننے کے قابل۔ اس زمانے کے اندر یہ مقام کہنے لگے نہیں میں 200 روپے کی پیمنٹ پہ خوش ہوں دیوبند کے اندر۔ تو ایسے لوگ اس ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ مولانا عبد الرشید گنگوہی، ان کی تعریف انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد ہے۔ کچھ مسائل میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو لکھ کر بھیجا کہ بتاؤ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتی نے بھی کیا تھا، اس جگہ کو گول دائرہ ڈال دیا، غالباً مولانا قاسم نانوتی تھے، گول دائرہ ڈال کر کہا حضرت یہ مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ وہ غلط تھا، مگر ادب اس طرح یاد رکھنا، ہم سے بڑوں سے اگر کوئی غلطی یا لغزش ہو جاتی ہے ہمارے سامنے، پچ نہیں کرنا، اور یہ معتبر ہی نہیں جاتا نا دیکھو ہم نے تو ان کو ایسا بتایا، نہیں بلکہ بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، بڑوں کی اصلاح کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ خود سمجھ جائے ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دیکھے کہ دریا کے کنارے ایک بڑے میاں وضو کر رہے، وضو میں سنت کی خلاف ورزی کر رہے۔ امام حسن حسین نے کہا کہ اگر ہم کو ڈائریکٹ جا کر کہتے کہ بڑے میاں وضو صحیح نہیں ہو رہا تمہارا، وہ غصے میں آ جائے گی، بے ادبی بھی ہو جائے گی، ہم نبوت کے خاندان کی ہم بے ادبی بھی نہیں کر سکتے اور ان کو بغیر اصلاح کے بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ گئے اور کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام دیا، آپ نے بہت تجربات بھی کیے اور دین میں آپ کی بڑی قربانیاں بھی رہی ہے، ہماری یہ چاہت ہے کہ ہم بھی آپ کے سامنے وضو کر لیں، اگر کچھ ہم میں غلطی ہو جائے تو برائے کرم اصلاح کر دیجئے تاکہ ہم وضو درست کر لیں۔ بڑے بھائی دیکھنے لگے ہو، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے بیٹا مجھ سے غلطی ہو رہی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بڑوں کو اصلاح کرنے کا، انداز ہوتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ تو کوئی اصلاح کر نہیں سکتا تھا، مگر ادب حضرت علی کا، کہنے لگے ہاں نماز کا وقت تو چلا گیا، کہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گیا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، سمجھ گئے، آپ نے سورج کی طرف اشارہ کیا۔
سورج واپس لوٹ آیا، نماز عصر پڑھی۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس نے آپ کی اتباع نہ کی، اور جو شے بھی آپ کی اتباع کرتی وہ کائنات میں ہمیشہ فخر کرتی رہی۔ اب بیٹھے ہوئے درخت کے بارے میں کہا یہ درخت تمہارے پاس آ کر سلام کرے میں مان لوں گا، آپ نے درخت کو اشارہ کیا، درخت بڑے جوش و خروش کے ساتھ پورے نیچوں کی جڑوں کو لے کر اکھڑا اور بڑی جوش و خروش کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آ گیا، زمین کو چیرتا ہوا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ افسوسناک بات یہ ہے اتباع اگر کرتے نہیں تو وہ محمدی ہے جو آج کے میرے جیسے۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ رسول اللہ کی شخصیت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے، رسالت کا مقام کیا ہے، سرکار کی شخصیت کیا ہے۔ اللہ کے نگاہ میں حضرت آدم سے پوچھو، حضرت نوح علیہ السلام سے، شیس علیہ السلام سے پوچھو، انہوں نے کیسی تعلیم دی اپنے اولاد کو کہ ایک نبی پیدا ہو گئے، نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا حضرت آدم کے، وہ منتقل ہوا شیس علیہ السلام کے، اس کی حفاظت کرتے چلے گئے، اسی سے مانگتے تھے وہ نور نبوت سے۔ آدم علیہ السلام نے یہ چیز تو مانگی تھی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر مجھے معاف فرما دے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں کیسا پتا؟ کہا محمد کو میں نے اس وقت دیکھا تھا جب میرا پتلا پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب آپ نے روح ڈالے تو پہلی نگاہ ان کی شخصیت کو ان کے نام مبارک پر پڑی تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ تمہارے بعد کسی کا مقام ہے تو ان کا مقام ہے۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، جنت کے کیواڑوں پر، جنت کے درختوں پر، حتیٰ کہ جنت کی نہروں پر اور جنت کے بہلوں پر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی دیکھا ہوں۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ آپ یہ تو بات کی بات حضرت آدم نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا، حضرت شیس کو سمجھاتے وقت، مگر پہلے جو اللہ سے کہا وہ یہ کہا کہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر اور عرش الہی کے اوپر میں نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بلکہ اللہ نے اس وقت تو یہ بات کہی، اگرچہ کہ ان روایات میں ضعف ہے مگر فضائل میں ضعف چلتا ہے، اس وقت اللہ نے ایک بات کہی تھی، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کے نظام کو بھی نہیں پیدا کرتا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو جب دے رہے تھے یہ امانت، اس کی حفاظت کرنا، کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، ابراہیم علیہ السلام تو علماء شارحین حدیث نے اور شارحین سیرت نے لکھا وہ نور نبوت آپ کے پیشانی میں تھا ابراہیم خلیل اللہ کی، اس کی وجہ سے آگ نے آپ پر اثر نہیں کیا۔ اور جس وقت اللہ نے سجدے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ نور نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم کی پیشانی میں تھا۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا جو اعزاز حضرت آدم کو ملا اس سے بڑا اعزاز رسول اللہ کو ملا، وہ کیسے؟ کہا آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو اللہ نے جھکایا اور کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا ہے فرشتوں کی جماعت آدم کو سجدہ کر لو، اس وقت آدم علیہ السلام خالص اکیلے نہیں تھے، نور نبوت سرکار کا آپ کے پیشانی مبارک میں چمک رہا تھا۔ دوسری بات، یہ وہ عمل ہے جس میں فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک کر یہ بتایا آپ اعزاز اور احترام کے قابل ہیں، مگر ایک وہ عمل ہے جس میں اللہ کی ذات کو شامل ہے، جو درود شریف۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ کی ذات اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ وہ اعزاز آدم علیہ السلام کا وہ ہے کہ جہاں فرشتے جھکے، ایک اعزاز رسول اللہ کا یہ ہے جہاں اللہ کی ذات خود آپ پر درود و سلام بھیجتی ہے۔ یہ واحد عمل ہے رسول اللہ کے لیے کہ جس میں اللہ خود شامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا درود بھیجنا رحمت بھیجنے کے جیسا، رحمت بھیجنا ہے، سلامتی اللہ بھیج رہے۔ عرش معلیٰ پہ گئے تھے، سب سے پہلے کس نے سلام کیا تھا؟ اللہ ہی نے تو سلام کیا تھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اعزاز کے مقابلے میں یہ اعزاز بڑا ہے کہ اللہ کی ذات اس عمل میں شامل ہے، میرے محبوب پر میں بھیجتا ہوں۔ اور کب سے بھیج رہے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات وراء الورا ہے اور قدیم ہے، اللہ سے پہلے کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے علموں میں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے لایا اس کائنات کو بنانے کے لیے رسول اللہ کے نور نبوت کو لایا، پھر آپ کے ذریعے سے کائنات کو وجود بخشا۔ یہ ایک طرف تو مقام رسالت آپ کا ہے اور آپ سے لگی ہوئی چیز بابرکت ہو گئی، لباس لگا، رومال لگی، ارے اللہ کے نبی اس کے ہاتھ جس کو لگ گیا، اما جان حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی روٹی پکا رہے، اللہ کے نبی خود ساتھ میں، ہم بولنے کو یہاں بول لیتے بیوی کا کبھی ہاتھ بٹائے گیا، دو چار گالیاں سنا دیں گے اس دیر سے کھانا پکا دو، اور ایسا نواز دیں گے کبھی اپنے گھر والے گھر میں اماں کو اور بہن کو نہیں نماز، اور ہم کہیں تو یہاں تقریر لمبی چوڑی کر دیں۔ رسول اللہ نے کہا سب سے بہترین آدمی وہ ہے خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی،
تو میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اور سنو میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. نبوت کی ذات گھر میں جھاڑو دے, نبوت کی ذات گھر میں چولہا پھونکے, نبوت کی ذات گھر کے اندر اپنا جوتا ٹانگے, نبوت کی ذات گھر میں اپنے بیوی کا ساتھ دے. ایک مرتبہ آپ کی بیوی ہے یا آپ کی باندھی ہے سو رہی ہے اور آپ پگا جھوٹ رہے ہیں, ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بولنا آسان ہے, یہ کرنا مشکل ہے. اماں ابا دیکھے تو خطاب ملتا غلام ہو گیا, پورا جھورو کا غلام ہو گیا, خود کا نفس بھی گوارا نہیں کرتا, میری دنیا سنتی میری میں اس کی سنوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, رسول اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. غیر حضرت عائشہ کے ساتھ آپ روٹی پکانے لگ گئے, روٹی پکایا, روٹی سیک رہے, اماں جان دیکھ رہی. اماں جان کو کبھی کبھی اپنے کو بچپنا تھا اس پیریڈ میں, بچپنا بولے تو ایسا بچپنا نہیں تھا بلکہ ہوڑ پن جس کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے 8 سال کا, اس خبیث نے یہی اعتراض کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں اگر جزیرۃ العرب کی حالت اس وقت کی دیکھے تو اس وقت تو بچیاں بہت جلدی بالغ ہوتی اور بھپکتی تھی, اور یہ 8 سال میں بہت بڑا اختلاف ہے. یہ 9 سال میں آپ کی رخصتی ہوئی یا آپ کی عمر زیادہ تھی. اگر رسول اللہ پر یہ الزام لگایا گیا نعوذ باللہ آپ نے شہوت کی وجہ سے یہ کیا, کافر ہو جائے گا آدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ قیمتی ہے, آپ کو شہوت سے دور دور کا لینا دینا نہیں, کیونکہ اگر آپ شہوت کی ہی مارے ہوتے نعوذ باللہ تو آپ اپنی جوانی بھرپور جوانی میں ایک بوڑھی عورت سے شادی نہیں کرتے تھے. آپ نے عمر کے 55 سال بیوہ عورتوں سے شادی کی. آپ نے آخری میں جو کی وہ ابو بکر صدیق کی مہربانی تھی, اور ابو بکر صدیق کی قربانی آپ پر تھی. اللہ کا امر تھا, اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا. آپ نے بیواؤں کے ساتھ سلوک کر دیا. دنیا میں یہ بتایا جا سکتا کنواری کے ساتھ اپنا شوہر کیسے رہنا, اس کی تعلیم و تربیت کیسی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کے تحت, حکم خداوندی کے تحت بتایا گیا تھا جبرائیل کے ذریعے سے یہ عائشہ سے نکاح کرو. آپ حضرت عائشہ کو اولاد بھی کیوں نہیں ہوئی؟ ایک مرتبہ رو رہی تھی بچوں کو دیکھ کر. اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے عائشہ؟ کہا سرکار بچوں کی یاد آتی, بیٹا نہیں بیٹی کے لیے دعا کر لو. آپ نے کہا دعا میرے اختیار میں ہے, اولاد میرے اختیار میں نہیں, تم اللہ سے مانگو, اللہ دے گا. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میرے دوستو ایک بات دکھ کی یہ ہے کہ ساری برکتیں رسول اللہ سے لگنے کے بعد ملتی ہے. ہم اور آپ رسول اللہ کے لگے ہوئے ہیں, آپ کے نام لیوا ہے, اس کے بعد بھی ہم پریشانی کا شکار ہیں, اس کے بعد بھی ہم مصیبتوں کا شکار ہیں, اس کے بعد بھی ہم ذلتوں کا شکار ہیں, اس کے بعد بھی ہم گمراہی کا شکار ہیں, اس کے بعد بھی ہم پتہ نہیں کن کن حالات کا شکار ہے. یہ کیوں؟ کیا رسول اللہ سے ہمارا کنیکشن مضبوط نہیں؟ ایک معمولی روٹی ہے گیہوں کی یا جواری کی جس سے آپ کا ہاتھ لگتا ہے, اس کو آگ اثر نہیں کر رہی ہے. اماں جان کہہ رہی کیا بات ہے, بہت دیر سے روٹی پکا رہے, کہاں روٹی پکتی ہی نہیں. اماں جان بہت بڑی ہوشیارتی کہنے لگی سرکار جس پہ آپ کا ہاتھ لگ رہا ہے آگ اس کو اثر کر سکتی کیا؟ میرا اور آپ کا رشتہ رسول اللہ سے ہے, مار ہم کھا رہے, ذلت اور رسوائی ہم سہ رہے, رونا ہم رو رہے, حالات کا شکار ہم ہو رہے. کیوں؟ پتہ چلا ہمارا کنیکشن لوز ہے. سچا کنیکشن ایک لباس اس سرکار سے لگ جاتی, وہ لباس کا مقام بڑھ گیا. جو جوتے مبارک سرکار کو لگ گیا اس کا مقام اتنا بڑھ گیا کہ علماء کہتے کہ عرش الہی پر اللہ کہہ رہے لے کر آؤ. ہم جوتے سے بھی گئے ہوئے ہیں سرکار کے, اس کا مطلب ہمارا کنیکشن مضبوط نہیں. اللہ مجھے آپ کو سچی محبت اللہ اس کے نبی کی نصیب فرمائے, اتباع اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی آخر سانس تک. ایک اور اہم بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جہاں پر اتباع کر رہے ہیں وہاں درود شریف کو بھی اپنا معمول بناؤ. یہ درود شریف اتنی اہم ترین چیز ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم نہ جادو رہے گا, نہ جنات رہے گی, نہ روزی کی تنگی رہے گی, نہ کسی قسم کی بندش رہے گی, نہ کسی قسم کی الجھن رہے گی, نہ گھروں کا توڑ رہے گا, نہ اولاد کی نافرمانیوں سے پریشانی رہے گی, نہ کوئی بڑی مصیبت بیماری ہمیں گھیرے گی اگر ہم درود شریف کو معمول بنائیں. سینکڑوں واقعات اس کے جنہوں نے درود شریف کو اپنا معمول بنایا, کینسر ختم, ہارٹ ختم, کالا یرقان ختم, بڑی بڑی مصیبتیں ختم. جنات عاجز آ گئے, سرکش جنات درود شریف کے پڑھنے والوں کے سامنے کہنے لگے ہمارا لاکھوں کا لشکر تم کے سامنے عاجز آ گیا, کیا پڑھتے ہو تم؟ کہا ہم درود شریف پڑھتے ہیں. یہ تو دنیاوی فائدے ہیں, اخروی فائدے رسول اللہ کہہ رہے جو جتنا درود پڑے گا وہ اتنا مجھ سے قریب ہوگا. قیامت کی بات تو الگ ہی رہے گی, آخرت کی بات تو الگ رہے گی. دنیا بھی بنتی اور آخرت بنتی. اسے کم سے کم اگر ہم محمدی ہے 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لو, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے سے ہوگا کیا؟ سرکار کی محبت پیدا ہوگی, حقیقی محبت. پھر آپ کی سنتوں پہ چلنا آسان ہوگا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. واقع